خلیفہ چہارم داماد رسول زوج بطول سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو آپ کے بے شمار اوصاف و خصائل ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات میں آ جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ نمایاں آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی طاقت، آپ کی شجاعت اور آپ کا علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور جس علم سے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جس کو علم چاہیے، جس کو حلم چاہیے، جس کو حکمت چاہیے، وہ اس دروازے سے ہو کر آئے گا تو اسے علم دیا جائے گا اور اسے حلم دیا جائے گا۔ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری کہ اس وصف میں آپ کا ہمیں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، چاہے وہ خیبر کا معرکہ ہو، احد کا معرکہ ہو، بدر کا معرکہ ہو، تبوک کا معرکہ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر ہمیں دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا ایک طاقت ہے، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے، اور دوسری طرف آپ کا حلم ہے، آپ کا صبر ہے، آپ کی بردباری ہے، اور آپ کا رواداری والا ہمیں جذبہ اور وصف نظر آتا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک ہی انسان میں بیک وقت پائی جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ ایک طرف وہ انتہائی طاقتور ہو، انتہائی شجاعت اور بہادری والا ہو، اور دوسری طرف وہ نرم مزاج بھی ہو، اس میں حلم بھی پایا جائے، اس میں بردباری بھی پائے جائے۔ یہ کم لوگوں کو اللہ رب العالمین نصیب فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزاری، اور بے شمار دشمنان دین کو واصل جہنم فرمایا۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے اپنی بہادری، شجاعت و دلیری کے جواہر دکھائے، اور ایک دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، آپ نے اس پر قابو پا لیا، اور قابو پا کر اس کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ نے اسی ارادے کے ساتھ تلوار چلانی چاہی، آپ نے یہ ارادہ فرمایا، تو اچانک اس کافر نے، اس بدبخت نے ایک انتہائی ناپاک جسارت کی کہ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوک دیا۔ اب تھوڑی دیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی انتہا درجے کی جلال کی کیفیت رہی، غصے کی کیفیت رہی۔ کچھ دیر بعد آپ اس کے سینے سے نیچے اترے اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ علی، آپ میری جان لینا چاہتے تھے، مجھے قتل کرنے والے تھے، اور میں بھی اسی کوشش میں تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، اور مجھے آپ مارنا ہی چاہ رہے تھے، میری گردن تن سے جدا ہی کرنے والے تھے، یہ عجیب کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میرے سینے سے نیچے اتر گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل سے پہلے میں جو تمہارے ساتھ سلوک کرنے والا تھا یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ میرا یہ عمل، میرا تم سے جنگ کرنا، میرا میدان جہاد میں آنا، میرا تم پر قابو پانا، تمہارے سینے پر سوار ہو کر تمہیں قتل کرنے کے لیے ارادہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ لیکن جب تم نے وہ عمل کیا، وہ جسارت کی، تو اس کے بعد میرے نفس کی چاہت اس میں شامل ہو گئی، میرے نفس کا ایک جو جوش تھا، جذبہ تھا، وہ شامل ہو گیا، اور اپنا بدلہ لینے کا جو ایک ارادہ تھا وہ اس میں شامل ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ عمل کیا، اس کی یہ جرت کہ اس نے ایسی ناپاک جسارت کی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل میری نفس کی رضامندی اور نفس کی خوشنودی کے لیے ہو جائے، اور اللہ کی رضا وہ پس پش چلی جائے، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کبھی اگر پھر موقع ملا،
پھر مقابلہ ہوا تو پھر تم سے نمٹیں گے. آج اس خوف کے ساتھ میں نے تمہیں چھوڑا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں قتل کر دوں تو اس میں میرے نفس کی رضامندی اور میرے نفس کی چاہت شامل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی رضا وہ ثانوی حیثیت میں آ جائے اور وہ پس پش چلی جائے. چنانچہ آپ کا یہ حلم دیکھ کر، آپ کا یہ عمل دیکھ کر، آپ کا عفو درگزر دیکھ کر اور آپ کا انتہائی شاندار جو ایک آپ کا وصف تھا وہ دیکھ کر اس کافر نے جو کچھ دیر پہلے تک آپ کی جان لینے کے در پہ تھا، آپ سے عرض کرتا ہے کہ علی اگر آپ کا دین اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل فرما دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا عملی مصداق ہمیں نظر آتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی پر قابو پا جائے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے میں، جلال کی کیفیت میں اپنے جذبات پر قابو پائے اور اس کیفیت میں کوئی ایسا عمل وہ سرزد اس سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین ان پاکان امت کی نسبتوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوصاف و خصائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان سے تا عمر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.